کہ ایک بھکاری خاندان نے اپنی والدہ کا 40واں کروایا، جس میں انہوں نے 1,25,00,000 کی رقم جو ہے وہ لگائی، جس میں انہوں نے ناشتے میں سری پائے دیے اور پھر باقاعدہ طور پر 10 سے 15,000 لوگوں کا کھانا تیار کروایا، جس میں انہوں نے اپنی والدہ کا 40واں کروایا، جس کے سربراہ نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہم بھکاری نہیں ہیں، البتہ ہماری راولپنڈی، اسلام آباد، بحریہ ٹاؤن جیسے علاقوں میں دکانیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مہک میر اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ہم بھکاری نہیں ہیں۔ 1,25,00,000 روپے خرچ کرنے والا ایک خاندان، جس کی خبر پچھلے کئی دنوں سے مختلف نیوز چینلز پر، پیجز پر، ہر جگہ پر چھپ رہی اور ہر جگہ پر چل رہی، وہ کیا تھی کہ ایک بھکاری خاندان نے اپنی والدہ کا 40واں کروایا، جس میں انہوں نے 1,25,00,000 کی رقم جو ہے وہ لگائی، جس میں انہوں نے ناشتے میں سری پائے دیے اور پھر باقاعدہ طور پر 10 سے 15,000 لوگوں کا کھانا تیار کروایا، جس میں انہوں نے اپنی والدہ کا 40واں کروایا۔ یہ خبر جب سوشل میڈیا پر پھیلی تو تہلکہ مچ گئی، بھکاریوں کے پاس 1 کروڑ، ہر کسی کی زبان پر یہ خبر آنے لگی، لیکن باقاعدہ طور پر اس خاندان کے سربراہ نے آگے ہو کر انٹرویو دے کر بتایا کہ ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں۔ میڈیا پر چلنے والی یہ خبر جس میں ان کو بھکاری بتایا گیا، کیوں بتایا گیا اس کے بارے میں تو میں آپ کو آگے بتاؤں گی، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ خاندان جس کے سربراہ نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہم بھکاری نہیں ہیں، البتہ ہماری راولپنڈی، اسلام آباد، بحریہ ٹاؤن جیسے علاقوں میں دکانیں ہیں، ہم لوگوں کا اپنا کاروبار ہے، ہم لوگوں کا پھولوں کا، مہنگے سے مہنگے پھول اور اچھے سے اچھے پھول ہماری دکانوں میں ہوتے ہیں، اور ہم 6 بھائی ہیں، ہم 6 بھائیوں کے 40 بچے ہیں، اور ہم لوگ باقاعدہ طور پر کاروباری لوگ ہیں۔ ایک واقعہ کوڈ کرتے ہوئے اس سربراہ نے بتایا، اس نے بتایا کہ ہماری جو والدہ انتقال کر گئی ہیں، میں، میرے بھائی اور میری والدہ حج کے لیے گئے، جب ہم نے حج کی سعادت حاصل کی، ہم پاکستان واپس آئے تو میری والدہ نے ہم 6 بھائیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کہا کہ تم لوگ، میرا سر تم لوگوں نے بلند کر دیا فخر سے۔ وہ کس طرح سے؟ اس نے کہا کہ میری برادری میں آج تک کبھی کسی نے حج نہیں کیا، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے بیٹوں نے مجھے حج کروا دیا۔ بیٹے کہتے ہیں ہم نے بڑا فخر محسوس کیا کہ ہماری وجہ سے ہماری ماں خوش ہے۔ کہتی میری ماں نے کہا، اس شخص کا کہنا تھا کہ میری ماں کہتی ہے کہ میرے لیے تم لوگ آگے ایسا کیا کر سکتے ہو کہ جس سے میرا نام بنا رہے اور مجھے یہ پتا چلے کہ خالی میری زندگی میں نہیں، میرے مرنے کے بعد بھی تم لوگ جو ہو مجھے یاد کرتے ہو، کیا ایسے بھی خوش کر سکتے ہو مجھے؟ کہتے ہیں ہم 6 بھائیوں نے کہا والدہ جی آپ حکم کریں، ماں جی آپ حکم کریں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہتی میری ماں نے کہا میری ایک خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا تو میری ساری برادری کو اکٹھا کرو، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ایسا کھانا دو کہ ان کو پتا چلے کہ اس ماں کے بچوں نے جو ہے انہیں کھانے پہ بلایا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں دنیا سے چلی گئی۔ یہ ان بچوں کا کہنا تھا، اس گھر کے سربراہ کا کہنا تھا، میں، میرے باقی کے 5 بھائی اور ان کے 40 بچے جو کہ باقاعدہ طور پر ایک بہت اچھا کاروباری سلسلہ اپنا چلا رہے ہیں، ہم لوگوں نے بہت پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، ہم کوئی بھکاری نہیں ہے۔ ہماری والدہ جب دنیا سے گئی، ان کی فوتگی سے لے کے ان کے 40ویں تک ہم نے اپنی والدہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگایا اور اتنا اچھا انتظام کیا، باقاعدہ طور پر ہم لوگوں نے کالز کر کے تمام اپنی برادری کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور میک شور کیا کہ تمام لوگ ہماری اس دعوت میں یا ہماری والدہ کے 40ویں میں اکٹھے ہوں، جو کہ ہماری والدہ کی خواہش تھی، لیکن میڈیا والوں نے ایک الگ ہی خبر چلا دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا والوں کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے سے جلتے ہیں کچھ لوگ، ہمارے ارد گرد کے وہ لوگ جنہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اس کام سے جو ہم نے اپنی والدہ کی خواہش پوری کی ہے، ہر جگہ ہماری بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے ہمارے نام کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ بھکاریوں کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کروا دیا، جس پر ہمیں افسوس ہے، جس پر ہمیں افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو سری پائے کا اگر ناشتہ دیا ہے، دوپہر کو اتنی دیگیں پکوائی، ہم نے 10 سے 15,000 لوگوں کا انتظام کیا ہے، ہم بھکاری کہاں سے ہو گئے؟ کہتا ہے ہمارا پھولوں کا کاروبار ہے، جو سیجیں سجتی ہیں، مہنگے سے مہنگے پھول جو تحفے تحائف میں دیے جاتے ہیں، جن کو لینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، ہم لوگ وہ کاروبار کرتے ہیں، ہماری 18 سے 20 دکانیں ہیں، ہم لوگ گجرانوالہ سے ہٹ کر، یہ گجرانوالہ کا خاندان ہے، ہم گجرانوالہ سے ہٹ کر ہم لوگ جو ہے وہ اپنا پراپرٹی کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی خبر اپنی عوام تک پہنچاتے ہیں
وہ عوام کی زبان کا ایک حصہ بن جاتی ہے، خاص طور پر ایسی خبریں جو وائرل ہونے لگتی ہیں۔ تو ہم میڈیا والوں کا ایک فرض ہے کہ جن ذرائعوں سے ہم خبریں حاصل کرتے ہیں ہم ان ذرائعوں کی پہلے تصدیق کر لیں، ہم دیکھ لیں کہ جس ذریعے سے ہمیں خبر مل رہی ہے ہمیں خبر دینے والا انسان سچا ہے یا نہیں ہے۔ ہماری ایک ڈیوٹی ہے، ہمارا ایک فرض ہے عوام تک سچی خبر کو پہنچانا، کیونکہ وہ ہماری بات کو سن کر آگے پہنچاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے بھی آگے جا کے جواب دے ہونا ہے۔ لہٰذا میری تمام اپنے بہن بھائیوں سے، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی میڈیا والے ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہر وہ خبر جب آپ عوام تک پہنچانے جا رہے ہوں تو برائے مہربانی اس کی آپ تصدیق کر لیں۔ وہ یہی دیکھیں نا، یہ اس انسان کا خود کہنا ہے کہ ہم سے جلنے والے لوگوں نے ہمارے خلاف ایک سازش کی جس میں انہوں نے ہمارے خاندان کے نام کو خراب کرنے کے لیے ہمارے نام کے ساتھ بھکاری لگا دیا، جبکہ ہم بھکاری ہے ہی نہیں، ہم بھکاری ہیں ہی نہیں۔ تو آج کی یہ خبر بہت بڑی تھی جس میں میڈیا کا ایک اہم کردار تھا۔ نیوز چینل، بڑے بڑے نیوز چینلز نے یہ خبر دی لیکن بغیر تصدیق کیے۔ تو برائے مہربانی اس پہلے خبر کی تصدیق کریں پھر عوام تک آگے پہنچائیں۔